ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. پروردگارہ مجلس میری بارگاہ قبول منظور کو یا اللہ. حاضرین مجلس یا خود حاجت کے دربار کو یا اللہ. مریضوں کو خصوصاً التماس سے دعا دیتی ہوں نتوں میں شفا شدے کو یا اللہ. یہ وبا فینو عالمی گا مومن مومن اگر مبتلا اتنا خدا مطلع شکمے قیام شفا کامل شدے کو یا اللہ. وبا پگا منسل یتنگا خطے یتنا شکمے کا رفع دفع کو یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تعلیم و روزگار کی خصوصی کوشش میں التماس سے دعا دیتی جوان نوجوان کو پروردگار کامیاب کو یا اللہ. مجلسی گاہ فیض سی محرم الحرامی گاہ دین و دنیا کی سعادت مندی نوے محروم کو مچ یا اللہ. مجلسی کرسی گاہ خدمت کی صوبے سے یا بیٹی اتنا قبول کو یا اللہ. میں عطاؤں اس کو بخشش کو یا اللہ. شکر کو مغفرت کو یا اللہ. سنے رکن عاقبت بخیر سوزت طول عمر شدے کو یا اللہ. اولاد بچکن اولاد نرینہ سلم نیام نصیب کو یا اللہ. نامی پریشانی گاہ پسمیت ندور کو یا اللہ. وطن عزیز پاکستان کا استحکام شدے کو یا اللہ. حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار شید یا محفوظ یا اللہ. شس دین اللہ خندو دینیت بگاہ دیت بیت مختلف دہشتگرد انگل ہدایت قابلیت ہدایت و جنت نکن گائد مقسم قلبو کو یا اللہ. حضبات عالیات فضحائے علمیہ مراکز علمی مراجع نظام رحمہ معظم پروردگار محفوظ یا اللہ. گاسو سے یا وقفنی لپنے لگنی شخصیت کا خدا بندہ نے لپوں خالی ملتو یا اللہ. خدا بندہ اس وچن ان نسلی مجلس کو نیروں سے دی بارگاہ دنیا سے گاہ پہنچے ہی اور مدرسہ دکھر بچ یا اللہ. حاجت کو مستجاب بچ یا اللہ. عاقبت بخیر بچ یا اللہ. مولا امام زمانی زبری تعجیل بچ یا اللہ. اور محمد اور محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہ محترم. ایک نوجوانوں کے لیے شرعی مسئلہ ہے. نماز کے سب سے اہم ترین جو رکن ہیں دونوں سجدے ہیں. اعضائے سجدہ کی نسبت خدا کی طرف ہے. سجدہ میں جاتے ہوئے انسان کے جسم کے 7 اعضاء نیچے لگنے چاہیے. ایک بھی اگر نہ لگے تو نماز باطل ہے. پیشانی کے لیے الگ حکم ہے, باقی 6 اعضاء کے الگ حکم ہے. پیشانی کے لیے 4 خصوصی حکم یہ ہیں. پیشانی کی جگہ پاک ہونی چاہیے, خشک بھی ہو تو پاک ہونی چاہیے. باقی جگہ اگر خشک ہو تو کوئی مسئلہ سرایت کرنے والی نجاست نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیروں کی جگہ گھٹنوں کی جگہ بہتر ہے پاک صاف ہو. لیکن اگر وہ ناپاک ہو جسم کو کپڑے کو نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پیشانی جہاں رکھتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے. نمبر 2, ہماری فقہ کے مطابق جو شیعہ فقہ ہے, باقی مسلمانوں کی فقہ کے مطابق لباس پر جو ہو سکتے ہیں. شیعہ فقہ کے مطابق مراجع کے فتوے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے عمل ہوتے ہیں. معدنیات اور انسان کے لباس اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے نہ ہو, زمین پر ہو, زمین کا حصہ ہو. مثلا کوئی پتھر ہو, لکڑی ہو, گھاس ہو یا مٹی سے کر لیں, کوئی بھی ہو تو اس پر جائز. سب سے بہتر خاک شفا کربلا پر بہتر اس پہ رکھنا ضرور. کسی پتھر کو اور پتھر رکھتے ہیں ایسی ضرورت نہیں ہے. پتھر جیسے بھی ہو زمین پر کر لیں, گھاس پھوس پر کر لیں, تو انسان کے نظام نہ ہو تو اس پہ کر سکتے ہیں. تو دوسری ایک دفعہ پیشانی رکھ کر مرضی سے نہیں اٹھا سکتے. اٹھائے گا تو پھر سجدہ شمار ہوگا. ذکر نہ بھی پڑے
لیکن اعضاء باقی کو ذکر شروع کرنے سے پہلے رکھ کے پھر دوبارہ ذکر شروع کرنے سے پہلے رکھ کے دوبارہ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ پیشانی ایک دفعہ رکھ کے دوبارہ اٹھا کے پھر نہیں رکھ سکتے، اٹھائے گا تو سجدہ شمار ہوگا۔ پیشانی کی جگہ اور پاؤں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان اونچی نیچی میں 4 ملی ہوئی انگلیوں سے اونچی بھی نہ ہو، 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر نیچے بھی نہ ہو، پیشانی کی جگہ اور پاؤں کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ باقی ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سارے جامع مسجد میں کبھی کبھار ہم پیچھے جب جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ عزیزان گھٹنے رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، ارے جی یہ گھٹنوں کے انگوٹھوں کے بھی سکون ہی نہیں ہوتا، لہٰذا اعضاء سجدہ زمین پر سکون سے رکھنا چاہیے۔ پیشانی کا یہ حکم ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسی ہوں، اس طرح سے اگر رکھیں ہتھیلی نہ رکھیں نماز باطل ہے، بالکل ہی ہتھیلی مجھے اس طرح سے رکھنا چاہیے، انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور چہرے کے کانوں کے برابر زمین پہ جہاں پر نماز پڑھتے رکھنے چاہیے۔ گھٹنے قریب سے ہو، گھٹنے کے جو جوڑ جو ہوتے ہیں یہ رکھنے چاہیے، نچلے والی جو اوپری جگہ ہے اگر وہ لگے تو باطل ہو جائے گا۔ زانوں کا جو جوڑ ہے جہاں پر ایک چکری سی اس میں ہوتی ہیں تو اس کو زمین پر رکھنا چاہیے، اس کے نچلے حصہ اگر لگے تو اشکال ہو جاتا ہے۔ ہاں، پیروں کے انگوٹھے زمین پہ رکھنا واجب ہے، دوسری انگلیاں لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری انگلیاں لگیں انگوٹھا نہ لگے نماز باطل۔ ذکر کو شروع کرنے کے بعد ذکر کے دوران اٹھائے بٹھائے پھر رکھیں، ایسا کبھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ رکھ لیا پھر اٹھا لیا پھر رکھ لیا، ذکر کے دوران اگر کوئی شخص پیروں کے جو انگوٹھے ہیں رکھے یا ادھر سے ہلائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو رکھے اٹھائے ہو سکتے ہیں، ذکر شروع کر کے اس کو ہلائیں، ہلاتے ہوئے اگر ذکر شروع کرنے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارا موضوع آپ جانتے ہیں، اسلام انسانی حقوق کا ضامن ہے۔ تو حقوق دنیا میں انسانوں کے اوپر دیکھیں تو شروع سے آپ سلسلوار میرے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق جو ہم تیزی سے جلدی سے، کیونکہ ہمارے پاس جو موضوعات بہت زیادہ ہیں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، 9 تاریخ کے بعد آگے کیونکہ ظاہر سی باتیں عشرے کے بعد سے ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے، اس لیے میں چند ایک حقوق کا آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حق اللہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، کرنا پڑے گا، نہ کیے تو سزا نہیں۔ ضرورت اللہ کو نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی ضرورت نہیں۔ غنی مطلق ہے وہ بندوں کے کسی بھی لحاظ سے، نہ اس کی خالقیت، نہ رازقیت، ثانیت، ذات، صفت، ہر حوالے سے مخلوق کے کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں، لیکن وہ غنی ذات ہے، وہ دینا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے تاکہ اپنی زیادہ سے زیادہ نعمتیں اپنی مخلوق کو مل جائیں۔ لیکن حق اللہ بہت سارے ایسے میں سنتا ہوں، یہاں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، رازق ہے، ضرورت مالک ہے، نا مالک ہے، اسی لیے تو کم از کم مالک ہے کہنا ماننا چاہیے۔ آزاد ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عشر حافی کے، عشق یعنی ایک آدمی حافی ہے، ننگے پیر والا، ننگے پیر والا بشر۔ تاریخ میں ائمہ کے اصحاب میں ایک مشہور صحابی ہے بشر حافی، یعنی ننگے پیر والا حافی۔ حافی کا مطلب ننگے پیر، بشر اس کا نام ہے۔ مولا علیہ السلام راستے سے کہیں گزر رہے تھے تو کسی یعنی بہت ہی قادر گھرانے کا بندہ تھا، تو اس کے گھر سے عجیب عجیب قسم کی آوازیں، وہ جو غنا کی موسیقی کے عام طور پہ جو ہوتے ہیں، ہماری جوانوں آپ دیکھیں، آج آپ کے ایک تذکرہ ضرور کروں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر جس دن مہندی ہوتے ہیں، یہاں ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، بہت سارے جوان ایسے دریا پار جا کے وہاں پر ڈول دما کے یہ کر جائے، کیا پتا کو نظر نہیں آتا۔ آپ دریا پار جا کے گزر جائیں، کسی گیسٹ ہاؤس کسی روم میں جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ خصوصاً یہ شادی کے موقع پر ایسا کہ بدبخت انسان، یہ تمہاری زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، اس موقع پر آگے آ جائے گا، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔
تو ہم بہت ہی آزاد طریقے سے ہمارے دین کو پتہ ہمیں کیا پروردگار ہے، خالق ہے نا، اسی لیے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا. اگر اسے چھپ کے کوئی کرنے کا ہمارے پاس کوئی موقع ہوتا تو پھر صحیح کا چھپ کے کہاں جا سکتے. مولا وہیں سے گزر رہے تھے تو اس کے گھر کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں وہ ایش و نوش کی ایک محفل تھی. تو اس کی کوئی کنیز باہر آ گئی تو مولا نے سن کی کون ہے؟ یہ میرے مالک کر رہا ہے. اچھا تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ عابد ہے یا آزاد ہے؟ وہ آزاد ہے، آزاد ہے، وہ کسی کی عافیت میں نہیں ہے. تو یہ کام اس کے گھر میں ہو رہا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کسی کی بندگی میں سمجھتے تو یہ کام نہ کرتے. جب یہ کنیز یہ جواب دے گئے، کنیز کو پتہ نہیں کون سی شخصیت ہے، ایک بزرگوار یہیں سے گزر رہے تھے تو ان سے یہ جواب دینا چاہیے آزاد تھے، کسی کی بندگی میں نہیں تو ایسا کرتے. اگر وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے تو ایسا نہ کرتے. یہی کہہ کر آگے نکل گئے. وہ اندر یہ باتیں سن رہا تھا. وہ کنیز سے کون تھا جو تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا؟ ایک بزرگوار نورانی شخصیت تھی. اس نے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا ہمارے گھر کی یہ پروگرام کی حالت کے بارے میں پتہ چل کے اس سے مجھ سے پوچھا تم کون اور یہ گھر بند رکھا؟ یہ میرا مالک ہے. تو تم نے اس نے وہ کیا سوال کیا؟ تمہارا مالک آزاد ہے یا بندہ ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے. کیا جواب؟ آزاد ہے، کسی کی بندگی میں نہیں، اس لیے یہ کر. فوراً کسی کو پتہ چلا کہ میرے مولا کو سمجھ جاتا. جلدی سے کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پیروں میں جوتے نہیں تھے. اسی ننگے پیر دوڑ کے کیا میرا مولا ہے اور کوئی نہیں اس قسم کی باتیں کر سکتے. یہ تو فرزند زہرا ہوگا. جلدی سے جا کے تھوڑے سے آگے چل کے جا رہے تھے، جلدی سے جا کے پاؤں پکڑ کے پیشانی کو پاؤں رکھا، مولا مجھے معاف کر دیا. کیا ہوا؟ پیچھے کیا ہوا؟ میرے گھر میں پروگرام تھا. ہمارے اسی طرح کرتے جی بس یہ پروگرام بچوں نے کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. آپ کو اپنے گھر کا پتہ نہیں، آپ کو اپنے پروگرام کا کنٹرول نہیں. آپ کیسا ہے گھر کا جس کو اپنے گھر کے جو کچھ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں. لڑکا کہاں ہے، لڑکی کہاں ہے، بچی کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، گھر میں کیا ہوتا ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کو پتہ نہیں. آپ گھر میں کیوں بیٹھے؟ آپ ایک بوجھ آپ کو یہ اختیار ہی نہیں. اگر تو اللہ کی بندگی میں ہوتا بیش یہ لہولات کی بات جو پروگرام تیرے گھر میں نہ ہوتا. اسی وقت توبہ کیا، مولا آپ مجھے معاف کر دیں، خدا سے دعا کریں دوبارہ اس قسم کی گفتگو بھی سے نہیں ہوگی. اسی کو یاد رکھنے کے لیے پیرو میں زندگی بھر جیتا نہیں کرنا تاکہ دوبارہ وہ واقعہ مجھ سے نہ ہو جائے. زندگی بھر جو میں اسی حالت میں توبہ کر کے آیا ہوں، میرے مولا سے وعدہ کر کے آیا ہوں، یہ اس کا کوڈ ورڈ ہے تاکہ جب بھی میرے پیروں پہ نظر پڑے میں دوبارہ گناہ کی طرف نہ جاؤں. اس نے کہا میں زندگی بھر ننگے پیر رہوں گا. تاریخ میں بھی صحافی ننگے پیر والا مشہور ہوگا. اب بھی اس طرح سے آزاد خدا کو حاضر نہ کر سکتا. کبھی تمہاری سستی سے اگر قضا ہو جائے تو قضا پڑھ دو. نہیں پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے. میں کالج میں لڑکوں سے میں تھوڑے سے وہ ایک گھنٹہ ان کے ساتھ رہتا ہوں. میں ہی تلاش کرتا ہوں. اس کے 100 سے 120 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی میٹرک سے اوپر کی. بہت ساری ادھر یہ ہوگی. سب سے پہلا میں ان سے یہ پوچھتا ہوں میرا ہوم ورک یہی ہے جو اللہ کا ہوم ورک ہے. نماز پڑھتے نہیں آتے ہی کریں. سب سے پہلا ہوم ورک یہی ہے جس کو خدا نے واجب قرار دیا ہے. ہوم ورک ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور سب سے سخت مضمون صبح کی نماز ہے. پڑھتے نہیں پڑھتے. وہاں پر میں کھڑا کر دیتا ہوں، سب سے کہتا ہوں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے والے آتے ہیں 25%. میٹرک ایف ایس سی میں پہنچنے کے بعد بچے آتے ہیں جی نماز پڑھنے والے اسی سے آپ ریشو نکالیں 25% نماز پڑھتے ہیں. اس سے آگے نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے. حق اللہ ہے، حقوق اللہ ہے، چھٹکارا نہیں. ایک حق نفس تھا. اب اس کے بعد حقوق العباد ہے. حقوق العباد بندوں کے حقوق، انسانوں کے اوپر بندوں کے حقوق. اس کو عزیزان میں نے انتخاب کیا ہے. انسانی تاریخ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے حقوق پرانے ہیں. بہت انسانی حقوق میں تاریخ انسان میں دیکھا جائے تو میاں بیوی کے حقوق
حضرت آدم حوا کی صورت میں دنیا میں سب سے پہلے جوڑے آئے تو میاں بیوی آئے، ماں باپ کے ساتھ بچے نہیں آئے، میاں بیوی دنیا میں سب سے پہلے ہماری اس نسل کے سب سے پہلے جو افراد تھے میاں بیوی سے دنیا آباد ہو گئی۔ لیکن عزت و احترام کے لحاظ سے دیکھا جائے یا خلقت و تخلیق کے اعتبار سے دیکھا جائے یا احترام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماں باپ کے حقوق انسانی حقوق میں ٹاپ اس پر کیوں؟ یعنی اس لیے ذکر کر رہا ہوں، خداوند عالم نے کئی جگہوں پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کس کا حکم دیا ہے جی؟ وَقَضَىٰ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ قضا کا لفظ بڑی سختی کے ساتھ ہے، اللہ کے اہم ترین فیصلوں میں سے حکم سے بھی بڑھ کر ہے۔ قضا جہاں آتا ہے وہ حکم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے عبادت صرف خدا کی جائے، ماں باپ کے ساتھ صرف احسان کیا جائے۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا والدین کے حقوق کے حوالے سے، ابھی تھوڑے سے والدین کے احترام کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعا یہ ہے جن کے والدین سلامت ہیں تو خدمت کرنے کی پروردگار توفیق دے یا اللہ، جن کے والدین نہیں ہیں پروردگار ان کی مغفرت کر یا اللہ۔ اور محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد علیہ۔ آپ کی پرچیاں تھوڑی سی آپ میں جیب میں ڈال کے رکھوں گا، دعائیہ ہے تو دعا انشاءاللہ میں دعا کر رہا ہوں۔ باقی جو لکھا ہے ابھی میری اینک نہیں ہے تو میں گھر جا کے دیکھ لوں گا کیا کچھ لکھا ہے، کل بتاؤں گا۔ ابھی ادھر یا مجھے مجلس سے پہلے لا کر دے دیں تو میں مطالعہ کر کے رکھوں گا، تو آپ کی جو ادھر سے مطالب آتے ہیں میں انشاءاللہ کل بھی دیتا ہوں۔ والدین کے احترام کے حوالے سے قرآن مجید میں ساری انبیاء کی دعائیں آتے ہیں۔ آج آپ کو میں سے تین انبیاء کی دعاؤں کا حوالہ دے دوں گا اور ایک بہترین عمل بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ اور محمد والے محمد رضا سلام گزشتہ ادیان میں دیکھیں تو ماں باپ کے مقام و احترام کے حوالے سے سب سے پہلے تو حضرت آدم حوا ہے، ان کے تو بات ہی نہیں ہے تو کیا ماں باپ کے دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے کبھی دعا ہی نہیں کی کہ ان کے ماں باپ ہی نہیں۔ اب ان کے بعد سے آدم ثانی کہتے ہیں حضرت نوح کو، آدم ثانی شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت عمر دنیا میں آپ نے گزاری ہے، اس لیے شیخ الانبیاء کہتے ہیں۔ دنیا پانی میں غرق ہونے کے بعد حضرت نوح کے زمانے سے دوبارہ دنیا آباد ہو گئی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح کی دعائیں ماں باپ کے احترام کے حوالے سے سابقہ ادیان میں بھی انبیاء کی تعلیمات کا، کیونکہ صرف قرآن میں نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف یہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کو حکم ہوا تو اپنے ماں باپ کے احترام کرنے۔ حقوق کیوں ہے؟ اس لیے آپ کو یہ امام سجاد علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق میں بھی ہے، اما حق والدیک، تیرے ماں باپ کے حقوق، تو اس کا فرع ہے، ماں باپ کا فرع ہے، اور تمہارے والدین تمہارے اصل ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں کیسے آتے؟ لہذا ماں باپ کے احترام میں قرآن میں اتنی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا حضرت نوح کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی، پروردگار مجھے مغفرت کر، ولوالدی، میرے ماں باپ کی مغفرت کر، وللمؤمنین، مومنین کی مغفرت کر، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ حضرت نوح کی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی مغفرت کے ساتھ ماں باپ کے احترام کو خدا نے واجب قرار دیا تھا انبیاء پر۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں کیا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی للمؤمنین والمؤمنات۔ پہلی دعا حضرت کس کی جی؟ نوح علیہ السلام۔ دوسری دعا دیکھیں انبیاء میں سارے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو کہتے ہیں آدم ثانی شیخ الانبیاء، دوسرے کو کہتے ہیں امام الانبیاء۔ حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو منصب امامت ان کو نہیں ملا تھا۔ حضرت ابراہیم سے آگے بہت سارے انبیاء کو منصب امامت بھی دیا، اس لیے حضرت ابراہیم پہلا امام ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں رب
پروردگار میری مغفرت کر، ولی والدیہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر، ولیمن دخل بیتیا جو میرے گھر میں داخل ہو سب کی مغفرت کر، مومنین والمؤمنات جو مومن میں مومن مرد ہو یا مومنات، ان دو دعاؤں کو مغفرت والدین کی نماز میں لیے۔ کوئی بھی اگر اپنے ماں باپ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز، جب بھی موقع مل جائے، اگر موقع ملے جمعے کے دن پڑھ لیں، نہیں تو جب بھی موقع ملے۔ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں پہلی آیت کو پڑھنا ہے، سورہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کو، حضرت نوح کی دعا کو، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 10 مرتبہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات۔ ان آیتوں کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، باقی ذکر سجود تشہد پڑھ کے سلام کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ پڑھنا۔ اس کو کہتے ہیں مغفرت والدین کی نماز۔ انبیاء سب پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں نے کہا خدا کا تجھے باپ تو تھے ہی، ماں کے لیے یہ حکم ہوا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ماں کی گواہی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی، اور مجھے یہ اللہ نے وصیت کی ہے پھر رب والدتی اپنی ماں سے نیکی کروں، ما دمت حیا جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ یعنی تعلیمات انبیاء میں ماں باپ کے احترام واجب ہے، واجب۔ حق الناس میں سب سے یہ ہے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ آج احترام میں والدین حقوق کیا میں ذکر نہیں کروں گا، ماں باپ کی، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ روایت میں ہے، میں پرسوں جامع مسجد میں بھی ذکر کر رہا تھا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہ محسوس کر سکتا ہے، یعنی وہ دنیاوی 500 سال نہیں، قیامت کی 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے والدین ہو جائے جنت کی خوشبو تک وہ محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ماں باپ نے ابھی تک وہ آپ نہیں کیا، آپ ماں باپ نہیں کرتے، ماں باپ کے کرنے سے بھی نہیں ہوتا، آپ ہونا نہ ہونا خدا کے ہاتھ میں۔ ماں باپ کی نافرمانی کریں تو آپ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ ماں باپ زیادہ سے زیادہ اپنی جائیداد سے محروم کر سکتے ہیں، آپ ماں باپ کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ ہمارے ذہن میں ایک مطلب یہ ہوتے ہیں میرا باپ مجھے آپ کرے گا، جی آپ کرنا نہ کرنا باپ کے ہاتھ نہیں ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن معمولی سے کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں، بس یہ جو بہو اور بیٹا بالکل پیار محبت سے رہ رہے ہیں، اس کو طلاق کر دیں، یہ تو میں نے آپ کر دیا، کیوں؟ یہ کوئی آپ کا منانا ہی نہیں ہے۔ آپ اس وقت ہو جاتی ہے اولاد ماں باپ کو اس طرح سے تنگ کر دیں جو حق اللہ ہے اس میں کوتاہی کر کے ان کو دکھائیں، ماں باپ کے دل کو دکھ پہنچے تو آپ خدا کرتا ہے، ماں باپ نہیں کرتے۔ یا ہمارے ذہن میں ایک دور سے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے آگ کرتے، اگر آپ کی نافرمانی نہیں تو ماں باپ کے آگ کا نصاب نہیں ہو جائے گا، لیکن آپ اگر نافرمانی خدا جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ آپ کے والدین ہو جائیں تو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بات۔ ماں باپ کی قیامت کا منظر یہ دنیا میں اس کے لیے مشکلات کا سامنا اگر ہو جائے تو کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی ماں باپ کے احترام نہ کریں، ماں باپ کے مقام و منزلت کو نہ پہچانے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قیامت میں بھی ذلیل ہوگا۔ سب سے اہم دنیا سے جاتے ہوئے اس کے قبض و روح کرتے اس کے جو احتجاج کی حالت ہے سب سے سخت ہو جائے گی اگر ماں باپ کو ناراض کرے۔ ماں باپ کے احترام سب سے پہلے ہی ہے، مقام والدین کی۔ آپ یہ دیکھیں پروردگار کو نے خود کو رب حقیقی، ماں باپ کو رب مجازی قرار دیا ہے۔ بنانے والا خدا ہے،
وہ سب کے وہ اسباب پروردگار ہے، لیکن ظاہری سبب ماں باپ ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کہاں سے آتے؟ یہ خوبصورت شکل اسی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ سے نہیں ہے۔ آج تم بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے اتنی عزت سے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر اس وقت تجھے نہ سنبھالتے، اس وقت نہ سنبھالتے تو تمہاری کیا پوزیشن ہوتے؟ پتہ نہیں کس جانور کی تم غذا بن جاتے۔ لیکن یہ ماں باپ جس کے دل میں پروردگار نے رحمت ڈال دی، رحم ڈال دیا، خصوصاً میں جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، عجیب سے ماحول ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں ہمارے شہر میں سننے کو ملتے ہیں، ماں باپ سے پوچھے بغیر اپنے سے زندگی کے فیصلے کرنے لگ جاتے۔ ارے تمہاری یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ جس ماں باپ نے تجھے پالا پوسا، آج جوان ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی، تو تم اسی طرح اپنے سے فیصلے کرنے لگ جاتے۔ کیا تمہارے یہ فیصلے خدا کو منظور ہوگا، معاشرے کو منظور ہوگا؟ زندگی بھر کے لیے بدنامی کا داغ دبا تیری پیشانی پہ ہمیشہ رکھے گا۔ ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، بس اپنے طور سے جاتے ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ ساری قسم میں آپ کو فتویٰ سناؤں گا، مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے، لیکن کسی بھی عالم دین کے پاس جا کے، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بات کریں گے، کسی بھی عالم کے پاس جا کے اگر آپ دونوں کے نکاح وغیرہ کرواتے، ظاہراً پردہ ڈالتے ہیں، آپ کی نسل باپ کی جو پہلی شادی ہے دوشیزہ ہے، لڑکی کے لیے باپ کی اجازت شرط ہے۔ اگر وہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر کے کسی کے ساتھ، اس کے ساری نسل دستے حرام ہے۔ مجتہدین کے فتوے ہیں، جو پہلی بار شادی کر رہے ہیں باپ کی اجازت، باپ سے سرپرست سے پوچھے، بس کر رہے ہیں ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، پڑھ لو۔ حالات ایسے ہو گئے تو اس پر مٹی پانے کے لیے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری نسل برباد ہو۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ یہ کیسے ملک میں تمہاری جوانی کے کوئی کھیل ہو گئے، کوئی مذہب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی دین نہیں، دیانت نہیں۔ اپنے سے بہت سارے کالجوں میں، یونیورسٹی میں جا کے بس اپنے سے رابطے ہو گئے، بس نکاح کر کے چلے گئے۔ یہی دین ہے؟ اگر یہی کرنا ہے تو 1,24,000 انبیاء آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اتنی سخت سے سخت شریعت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ منمانیاں ہی کر دی۔ دنیا میں یزید پیدا کرنا ہے تو یزید کی کیا حالت؟ آپ یہ دیکھیں جس کے نسل میں کھوٹ ہے، کربلا میں جتنے بھی آئے آل محمد کے خون میں جنہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، تحقیق کرنے میں پتہ چل گیا سب کی نسل میں کوئی نہ کوئی خطور تھا۔ شکل کو آپ دیکھیں، ابن زیاد کو دیکھیں، ابن زیاد کس طرح سے پتہ چل رہا تھا؟ کئی ایک باپ آ گئے ابن زیاد پیدا ہونے کے بعد، پھر آخر میں کہا آج کل کے ڈینے تو اس وقت کچھ تھی نہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، بعد نہیں کہا اس کی شکل تھوڑے سے آگے اس سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ملا دو۔ تاریخ میں یہ ہے اس قسم کے نہ کرے، جو اپنے ماں باپ بننے کے لیے خود سے تیاری ہو جاؤ۔ آپ نے ایک بہترین باپ بننا ہے تو اس کے لیے سوچ کے کرنا ہوگا، شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ یہ منمانیاں کرتے بس ادھر سے ہو گئے ادھر سے ہو گئے، عزیزان محترم ایسا نہیں ہے۔ شریعت کو ہاتھ میں مت لے لو۔ آپ کسی ڈاکٹر کو اپنے پیٹ میں درد ہو کر، اپنے گردے میں تکلیف ہو کر کینچی سے، آپ چھری سے اپنے پیٹ پھاڑ سکتے ہیں؟ پھاڑ سکتے ہیں؟ پھاڑے کے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اس لین کا ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ اس لین کا آدمی نہیں ہے، تو آپ اپنی تکلیف کو اپنے سینے کو خود چاک کر کے ذرا دیکھو نا۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس کا شریعت کے جو جاننے والے ہیں ان کی بات اس کے ذرا سے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ بننے کے لیے احترام کرو، ماں باپ کا اپنے احترام کرو، اور خود ماں باپ بننے ہیں تو سوچو ماں باپ کے دل و دماغ پہ کوئی ایسا دبا نہ ہو۔ عزیزان محترم، ماں باپ کے احترام کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتاؤں، تقریباً حوالہ دیا ہے اصول کافی کا۔ حضرت یوسف پیغمبر کو آپ جان چکے ہیں۔ حضرت یوسف پیغمبر دنیا میں حکومت جن کو دی ہے ان میں سے ایک حضرت یوسف پیغمبر ہے۔ یوسف پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں حکومت دی۔ جب تقریباً 40 سال کی جدائی کے بعد باپ سے ملنے کے لیے، یہ تکبر وہ پیغمبرانہ ہے، معصوم نے تکبر سے یا ماں باپ کو خدا نخواستہ کوئی بے اہمیتی سے نہیں ہے، ایک لحاظ کر کے اولا گناہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت یعقوب ملنے کے لیے آ گئے۔ جب پتہ چل گیا کہ
ان کا بیٹا یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، تو اپنے سارے بھائی سمیت ان کو مصر بلائے، ایک خاص آبادی میں جگہ بنائی اور سارے بھائی سمیت والدین کا ان کی اپنی والدہ تو پہلے ہی سے رحمت کرتی ہے جو سدیلی مائیں تھی، سب کو بلایا۔ حضرت یعقوب اپنے پورے خاندان کو لے کر بڑی خوشی سے اپنے بیٹی کی سلطنت اور حکومت میں جانے کے لیے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو دور سے یوسف کے لشکر کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھا تو حضرت یعقوب یوسف سے پہلے گھوڑے سے نیچے اترے احترام میں، لیکن یوسف تھوڑی دیر کے لیے اپنی شاہی سلطنت کے اس قانون یعنی باپ کی بے احترامی میں نہیں، بلکہ اپنی شان و شوکت اور اپنے رعایا کے ساتھ آنے کی وجہ سے باپ سے پہلے زمین پر نہیں اترے، بعد میں اترے۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوگا، جب یوسف سے کہا ہاتھ کھولو، ہاتھ یوں کھولا تو ہاتھ کی ہتھیلی سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ کسی عالم کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے اور اس میں اصول کافی سے یہ حوالہ دیا۔ تو یوسف نے پوچھا جبرائیل یہ کیا تھا، کیسا نور تھا؟ باپ سے پہلے آپ کو نیچے اترنا چاہے تھا، بابا آپ کی تعظیم میں پہلے اترے ہیں، آپ بعد میں۔ آپ کے ہتھیلی میں نور نبوت تھا، وہ نور نبوت اللہ نے اٹھا لیا، آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سلطنت اپنی جگہ ہے، احترام والدین اپنی جگہ ہے۔ ہمارے تو پتہ نہیں سوال سے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اب تو بھول ہی جاتے ہیں۔ بہت ساروں کو نام تک پر شاید بھول گئے ہوں گے، قبر کہاں ہے پتہ نہیں، تو خبر لینے کی ٹائم نہیں۔ ماں باپ کے احترام کریں، دنیا کو آباد ماں باپ کے ذریعے سے، ماں باپ کی دعائیں لے لیں، دعائیں لے لیں، ان کے لیے دعا کر لیں، ہمیں ان سے دعائیں لے لیں۔ ناراض جتنی بھی ہو، بہت سارے کہتے باپ نے مجھے کیا دیا ہے، جائیداد نہیں دیا، اس نے مجھے کیا دیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں دیا، اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ معاشرے کو تو دیا ہے، اور کیا دینا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے تجھے؟ کچھ بھی نہ دے دے، انسانی سوسائٹی کے لیے تو ایک انسان کی صورت میں ماں باپ نے دیے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے تجھے؟ جائیداد اپنی جگہ چھوڑے، دعا کر لے، جتنی بھی سختی سے ماں باپ کی سختیوں پہ مشکلات پہ دعائیں دے دے، اللہ ضرور رزق دیتا ہے۔ یہ معصوم کی دعائیں اپنی جگہ آج مختصر کہا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سوال لیکن اس نماز کو یاد رکھنا، کبھی کبھار پڑھنے کی کوشش کرنا، نماز مغفرت والدین۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے احترام کے والدین آپ یہ دیکھیں، 3 آدمی ہمیشہ سفر پہ جاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ سفر پہ جاتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا حسن سمجھ جاتے ہیں۔ پیغمبر یہ فرماتے 3 آدمی ہمیشہ سفر پہ جایا کرتے تھے، یعنی وہ دوست کا بس شاید تجارتی لین دین میں ہو، لیکن جب بھی جاتے تھے ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں سفر پہ نکلے تو تھوڑے سے آگے چلے تھے تو موسم خراب ہو گیا، بارش شروع ہو گئی، تو ساتھ ہی ایک غار تھا، تینوں اس غار میں بارش تھمنے تھے، اس غار میں چلے گئے۔ جو ہی غار کے اندر پہنچ گئے، اوپر سے غار کے اوپر والا دانے سے اوپر والا پتھر نیچے گر کے ادھر آ کے بالکل دروازے بند ہو گئے، اندر پھنس گئے۔ کوئی چارہ نہیں، نہ کسی کو اتا پتا ہے کہاں پر پھنس گئے، نہ اندر سے کوئی ہلا کے ہل سکتا ہے، کچھ بھی چارہ نہیں، یعنی معصوم نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی پیغمبر کی اولاد نہیں، عام آدمی۔ اس میں بہت درس ملتے ہیں، جب بھی دعا مستجاب نہ ہو جائے، کوئی خالص خدا کے لیے کوئی عمل راہ خدا میں پیش کر کے اللہ سے مناجات کر، پروردگار یہ تھوڑا سا عمل تو ہے تیری ذات کے لیے، اگر یہ قبول ہو جائیں، اگر یہ عمل میرا قبول ہو گیا ہے تو میری یہ مشکل آسان کر، یہ فارمولہ ملتا ہے۔ تینوں پھنس گئے، کیا کرنا، کوئی چارہ ظاہری طور پر سوائے خدا کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کس کو پکاریں؟ آج کل کی طرح تو موبائل سے فون کریں، لیکن کوئی نہیں، اس زمانے میں کوئی بھی وسائل نہیں ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اندر پھنس گئے، بس
تینوں کو یقین ہو گئے اگر یہاں سے نہ نکلے تو بھوکے پیاسے ہی مر جائے، ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے، اور کوئی چارہ نہیں۔ تینوں نے مشورہ کیا خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے اور کوئی دل کو آخری منزل پہ میں 9 صفات ذکر کیے۔ دل شکستہ تائب ہو کر، دل شکستہ ہو کر، پشیمان ہو کر، خدا سے امید لگا کر اگر دعا کر لیں تو نہ سننے کی کوئی بات ہی کوئی، خدا سنتا ضرور ہے لیکن ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، اسے مانگنا نہیں آتا، اس لیے بار بار بھی کہتا ہوں بار بھی کہ جواب شکوہ میں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اللہ یہ کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہروئے منزل ہی نہیں، ہمارے تو آنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ہمارے تو ہم یہی ہم بائی روڈ پہ دیکھتے ہیں، ہمارے بلتستان والے تو ہمیں بائی روڈ پہ یقین بائی روڈ پہ اتنا اللہ پہ توکل نہیں ہے جتنا بائی روڈ پر ہے، اور روڈ بند کب ہوگا، اور روڈ ہے یعنی، اور روڈ ہے یعنی، اور روڈ پر ادھر تھوڑی سی بند ہو جائے قیمتیں اوپر جاتی، یہ روڈ پر ہے، ہمارے تو سارے پھر مسلمان کے جائز پہ ہو جاتے، یہ اللہ دیتا ہے جناب، اللہ دیتا ہے، وسائل اللہ فراہم کرتا ہے، جب اللہ پر توکل ہو تو روڈ بند ہونے کی کیا مجال ہے، تو روڈ کو کسی کو بند کرنے کی کیا مجال ہے، رزق پروردگار دیتا ہے، اس کا توکل جیسے آپ کو اس بارے میں خدا سے مانگے تو ضرور دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقعہ یاد آیا، صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ بعض روایات میں ہیں، تاریخی واقعات ہیں، حضرت موسیٰ کے قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل آئے تو 2 دفعہ حضرت موسیٰ کا آفس گیا، اسرائیل نے کہا مجھے تو اختیار نہیں ہے، آپ کلیم اللہ اللہ سے دعا کریں تو میں تو بس حکم ہوتا ہوں تو کسی کے چہرے مہرے پر نہیں بیٹھتا، اسے قبضہ کر لیتا ہوں، اگر آپ نے اور مزید وہ کرنا ہے تو اللہ سے دعا کر۔ کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں کسی چیز کے لیے کوئی زمین کھود رہے تھے، نیچے سے مٹی اوپر پھینک رہے تھے، حضرت موسیٰ اوپر ایک دیکھا ایک شخص اوپر کھڑا، کیا کر رہے اوپر؟ میں آپ کے قبضہ کرنے میں اسرائیل ہوں، لے ابھی میں ادھر مٹی اوپر پھینک رہا ہوں، کدھر؟ یہ حکم خدا ہے، مٹی پھینکنا ہے، میں نہیں دیکھا، میں قبضہ کرنا ہوں، کم از کم اوپر پہنچ میرے چھوٹے سے یا نواسا یا کوئی بچے ہیں تو وہ ابھی چھوٹے ہیں، اور میری ماں ابھی بہت بری ہے، وہ ماں اور چھوٹے بچے میرے پاس، وہ اس کو میں نے نہیں دیکھنا، میں نے قبضہ کرنا۔ آپ اللہ سے دعا کر پروردگار تھوڑی سی مجھے مہلت دے۔ پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ کیوں؟ یہ چھوٹا سا بچہ، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں پروردگار، تو یہ تھوڑا سا بڑا ہونے دے۔ اچھا یہ آپ کو اس کی پرورش کرتے ہیں موسیٰ، اس کے رزق دینے والا آپ کی وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے۔ موسیٰ ادھر چل، ایک پتھر ہے اس کو تھوڑا ایسا مارو، پتھر پہ یوں ایسا مارو، اس پتھر کے اندر سے اور ایک پتھر نکلے، اور مارو، اسی طرح پتھر 7 پتھر اندر سے نکلے۔ آخری جو 7ویں پتھر کے درمیان میں ایک شگاف تھا، اس شگاف کو بھی کہا اس کو بھی توڑ دو، اس کو توڑا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، 7 پتھر کو توڑا، آخری پتھر کے بیچ میں شگاف سا تھا تھوڑا سا، اس کے اندر ایک کیڑا موجود تھا۔ جی پروردگار یہاں تو ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کی آنکھیں نہیں ہیں موسیٰ، اس کیڑے کی آنکھیں نہیں ہیں، ٹائم پہ میں پتھر کے بیچ میں اس کیڑے کو بھی ٹائم کے رزق پہنچا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کی فکر کر، اس کیڑے کو کون پال رہا ہے؟ آپ اپنے بچے کی آپ خود پرورش کر رہے ہیں، اس پتھر 7ویں پتھر کے بیچ میں کیڑا، اس کی آنکھیں بھی یوں باہر چل نہیں سکتا، ٹائم پر میں اس کے لیے رزق و روزق پہنچاتا ہوں، رازق میں ہوں موسیٰ، آپ نہیں ہو، میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگ۔ حضرت سلیمان کے سمندر کی کنارے پر تھا، آگے سے ایک چونٹی آئی، منہ میں کوئی نہ کوئی چھلکا لے کے آ گئی، اور سمندر سے ایک جانور آیا، اس چونٹی کے منہ میں لیا، وہ لے جا کر سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اندر جا کر سمندر کے اندر پوچھا یہ کیا ہے مناجات، تو یہ کیڑا کیا ادھر تماشا کر رہے ہیں؟ نبی خدا تماشا نہیں کر رہا، رزق پہنچا رہا ہوں، یہ فوڈ انسپیکٹر ہے۔ اچھا کون سی کس مخلوق کے لیے؟
سمندر کے بیچ میں ایک پتھر ہے، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا پیدا کیا ہوا ہے، وہ پتھر وہ کیڑا بیچارہ اندر سے باہر نہیں آ سکتا۔ میں نے اس چونٹی کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ چونٹی ادھر سے اپنے راشن کے ساتھ ساتھ یہ سپلائی والے ہیں، یہ سپلائی والے ہیں، اس کے ٹھیکہ ہے، میں نے اس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، یہ آگے سے اپنے منہ میں چھوٹا سا چھلکا لے کر آتے ہیں، کیوں جی؟ اور یہ دوسرا جو ادھر اندر ہے ایک ٹرک کی صورت میں دوسرا جانور ہے، وہ اپنے منہ میں چونٹی کو لے کے جاتا ہوں، کیوں؟ یہ بڑا ہے، پانی کے درمیان کا جو جانور ہے وہ بڑا ہے، وہ پتھر کے شگاہ میں جا نہیں سکتا، اس لیے یہ وسیلہ ہے، چونٹی کو اپنے منہ میں لے کر جاتے ہیں، اس شگاہ کے سامنے چونٹی کو چھوڑ دیتا ہے، چونٹی اندر جا کے اس کیڑے کے منہ میں چھلکا اتار کے کھلا کے واپس آ جاتے ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں، میں اس طرح سے نہیں سنتا ہوں۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، بس ملنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دے منتظر پڑتا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کل کے انتظار میں ہو، نوکری میں ایک بار نوکری مت ہوئے، نوکری میں مزدوری چاہ رہے ہیں، نوکری میں سب یہاں بڑے ہو گیا، یہ کیسا طریقہ ہے؟ محنت ہی نہیں کرتے، یہ لگ سکے کہ ہمیں چیز تو سیوں گانا پڑے گی، یہ جو جتنی بھی ہے اللہ سے کل کو لچوں آیا تو سکریہ ضرور میں جاوے چی کون سے ضرور باتی سے کانا سمجھوں گے گاش ہو سکتا ہے یہ ہم سائیں نورمال مازار سروس گاش ہو سکتا ہے ستارگاہ پوک پائی اچھا پوک سے جو میں جو اب پاکستان میں اس طریقہ میں ہوں سر میں ہوں ستارگاہ پوک پائی چکا میں یہاں دیکھوں آپ وہ چاہ سے یہ نہیں رہنا لے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تھوڑے سے کسی ہوئے دان میں دل سے تھوڑا دان میں ایرس تین ایک کمرہ تھا میرے گھر یہ سستے میں کرتے ہوں گے، چلو سب کرتے تھے کمرے کو کرنے کے لیے، تین بندے آئیں چی، تین جوان سامان لگے ڈھائی دن زیادہ سے زیادہ 2 دن اور تھوڑا سا یہ 1-2 گھنٹے کا کام ہو گیا، 29,000 روپے لے گئے، 29,000 لوگ ہماری لوگ کہتے ہیں مانا مچا سوال دوسرے جو بس ہمارے تم نے بہت کام ہی نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ درے مدد ہنس کے چاہ نوکری ہونے ہوئے، نوکری کام چوری کے لیے اور کچھ بھی نہیں، محنت کرو، رزق دینے والا خدا ہے، ماں باپ کی دعائیں لے لو، شک و بدلون جی بولے نشول کریں نیز نہیں چاہتا نہیں، روز موبائل چکوئے تمہاری کام ہے، زیادہ زیادہ شور سنانے وہ گاڑی چکھوں گی، اب گاڑی بھی کھول گیا یوں جہاں چیز سمجھ لے بے وقوف، تمہاری کم از کم روز کے 1000 آمدنی ہو تو کم از کم 500 خرچ کر لو، تمہاری آمدن 1 روپیہ نہیں ہے، باپ کے مجھے تو ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے کیسے ہیں، قیمت کی طرح اپنی جائیداد کو ختم کر کے تم بڑا آدمی بنتا ہے، بڑا کس طرح سے نہیں بنتا، بڑا وہ ہوتا ہے جو محنت کر کھاتا ہے، وہ زحمت کر کے کھاتے ہیں، کسی کے منت سے نہیں محنت سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، منت سے نہیں، باپ کی منت بھی اٹھنے وقت اٹھائیں، کیوں اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو۔ ابھی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، غار کے اندر بس گئی، اب تینوں نے دعا کرنا شروع کر، کوئی نیک عمل ہو تو خدا کی بارگاہ میں پیش کروا رہا، ایک نے جو زندگی میں شاید اس نے یہ اچھا کام بہت سارے تھے یا یہ کام تھا پتہ نہیں اس کے سے نہیں آیا، اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے غار کے دانے کے پاس جا کے پتھر کے سامنے رکھ کر خدا سے دعا کرے، غار کی تاریکی میں، پروردگار ایک دن میرے پاس چند مزدور کام کر رہے تھے، ایک مزدور درمیان میں ظہر کے قریب آیا تو اس نے کہا مجھے بھی کام دے دو، میں نے کام پہ بٹھایا، شام کو میں نے ان پہلے جو مزدور تھے ان کو اور جو نیا مزدور آیا تھا ان کو بھی ان کے برابر کی بھی مزدوری دے دی، تو ایک اس میں سے حاصل تھا اثر کرنے اس کو پورا کر لیا، یہ تو ظہر کے وقت آیا تم نے ہماری برابر کو مزدوری کیوں دی، میں تمہاری جیب سے نہیں کیا، میں تمہاری مزدوری پورا دے رہا ہوں اور اس کو میں دے رہا ہوں تو کیا تکلیف؟ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط کس بات ہے؟ تم سے کاٹ کے میں نہیں دے رہا، اپنی جیب سے دے رہا ہوں، نہیں طریقہ غلط ہے آپ کا، یہ طریقہ کیا غلط ہے؟ میں اگر کام ہی نہ لے لوں اس سے میں پورا کو پورا دوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کو غصہ ہے، غصہ کہ اس نے یہ مزدوری لیے بدل چلا گیا، ناراض ہو گیا، پروردگار وہ بندہ ناراض ہو گیا مجھ سے، اس سے میں نے کم نہیں کیا، جو بعد میں آیا تھا ان کے برابر مزدوری کیوں دیا گیا کہ اس میں ناراض ہو، مجھ سے حسد ہو گیا ان کو،
ارے یار لے لو یہ پیسہ لے کر جاؤ، تمہارا اس کا پیسہ تمہارے پیسے سے کاٹ کے نہیں دیا ہے تو خوشی سے میں تم سے نہیں لوں، ناراض کیا۔ اب اس کا تو پیسہ میرے پاس رہ گیا، میں نے اس پیسے کی اس زمانے کی ایک گائے خریدی، خدا سے دعا کر رہے ہو، میں نے گائے خریدی، اس گائے کے کئی گائے ہو گئے، کافی عرصہ بیت چکا، اس گائے کے کئی گائے ہو گئی۔ تو ایک دن وہ یہی آدمی بہت تنگ دست ہو کے میرے پاس آئے، کافی عرصے بعد، یار میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، میں آپ کون ہیں؟ میں اس دن آپ کے پاس وہ ناراض ہو گئی نہیں تھا مجبور، میں وہ ہوں۔ اچھا، اب وہ آگے پروردگار نے ساری گائے جو اس کے پیسوں سے خریدی تھی، ساری گائے میں تیری رضا کے اندر اس کا حوالہ کر دے، وہ ساری گائے لے کر گیا۔ اگر یہ میرا یہ عمل صرف اور تیری خوشنودی کے لیے، بندے سے تو مجھے توقع نہیں تھی، تیری خوشنودی کے لیے، چلو اس کا مال تھا، میں نے اس کو حفاظت سے رکھا، اس کے حوالہ کر دیا، اگر یہ میرا عمل قبول ہے تو یہ پتھر تھوڑا سا آگے ہٹا دے پروردگار۔ جو ہی یہ دعا ختم ہو گئی، پتھر آگے سے ایک جھٹکا آ گیا، ہل کے وہاں سے روشنی آنا شروع ہو گئی۔ کوئی نماز ہو، کوئی عبادت خدا کے نہیں، اپنے گزشتہ کسی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی کام کیا تھا وہ بیچ میں ڈالا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، پتھر کو تھوڑا سا آگے ہلا کے روشنی آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا آگے بڑھا، اسے کہا کہ کوئی نیک عمل ہو تو پیش کر، وہ آگے بڑھا، اس نے دعا کی پروردگار میں بہت ہی صاحب حیثیت تھا، میرے پاس دنیا کے سب کچھ تھے، ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا میرے بچے بہت ہی یتیم ہیں، مجبور ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ مجھے کچھ نہ کچھ دیجیے۔ تو میرے دل میں شیطان نے غلط خواہش ڈال دی، اس نے میں نے شرط لگا دی، میری خواہش پوری کر دو میں پوری ضرورت دے دوں گا۔ وہ خاتون باحیا تھی، واپس چلی گئی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، خدا کو ناراض کرتے نہیں۔ دوسرے دن پھر آئے، گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی، مجبور تھی، بچوں کی حالت دیکھ کر دوسرے دن پھر آ گئی، میں نے پھر وہی خواہش کا اظہار کیا، عورت پھر واپس گئی، تیسرے دن پھر آ گئی، بچوں کی حالت دیکھ کر پھر آ گئی، میں نے اپنی شرط پھر دہرائی، پھر واپس گئی، چوتھے دن پھر آ گئی، کچھ نہ کچھ کر میرے بچے مار گئے، میں نے اپنی شرط لگا دی، اگر تمہاری شرط یہ ہے تو میرے بچے مر رہے ہیں، میں تیار ہوں۔ وہ بیچاری اپنی مجبوری میں بچوں کی حالت دیکھ کر ماں تھی، مجبور ہو کر وہ حامی بنی تھی، لیکن اس نے شرط لگائی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی ہمیں نہ دیکھے، کوئی ہمیں نہ دیکھے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ جائیں، میں اپنے گھر میں، گھر کے اندر وہ لے کر گیا، ہمیں کمرے کے اندر دیکھا تو شوہر دیکھا، میں نے شرط لگائی تھی کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا، نہیں ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو کئی ایک ہماری طرف نگاہ کیے بیٹھے، کون؟ میرے دائیں بائیں پر فرشتے دیکھ رہے ہیں، تمہارے دائیں بائیں پر فرشتے دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر پروردگار کی نظر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن عورت کام رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا پروردگار اس کے پاس تو کچھ بھی نہ ہو کر تجھ سے اس حد تک ڈر رہی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہو کر میں تجھ سے نہ ڈروں۔ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اس بیچاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس دل میں تیرا خوف کام رہی ہے، میرے پاس تو نے سب کچھ دے کر میں اتنا باغی ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا میں للہ فی اللہ جائے بہن، سب جو چاہے لے کر جاؤ، خدا کی خوشنودی کی خاطر تیری حالت نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا، جو لینا ہے لے جاؤ۔ میں اس عورت کو، اس بیچاری عورت کے لیے جو کچھ دیتے خوشنودی کے لیے، پروردگار اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے، پتھر اور آگے گر گیا۔ تیسرا آیا، تیسرا بندہ آیا، آ کر اس نے کہا اب آپ یہاں سے دیکھیے، پتھر ابھی پورے نہیں ہلے، وہ پتھر کے سامنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں پھیلا کے کہتا ہے پروردگار میرے ماں باپ زندہ تھے، میں ماں باپ کو، میرے پاس بہت ساری مویشی تھی، میں دودھ لے کر ماں باپ کو شام کو دودھ دیتا تھا، ایک دن میں دودھ کو لے کر ماں باپ کے پاس پہنچ گیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، دودھ پیے بغیر میرے ماں باپ والدین سو گئے تھے، میں دودھ لے کر رات بھر کھڑا رہا کہ میرے ماں والدین کی آنکھ کھل جائیں تو میں ان کو دودھ پلا دوں،
صبح ہو گئی ان کی آنکھیں نہیں کھلی. جب صبح کی عبادت کے ٹائم ہو گئے تو ان کی آنکھیں کھلی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا. یہ رات بھر ماں باپ کی خدمت میں تیری خوشنودی کے لیے میں رہا ہوں. مشکل کو حل کروں اسی وقت پتھر پورا گر. محمد والے محمد بلند صلوات. ماں باپ کا سایہ ہو قدر کی نگاہ سے نہیں ہے تو شکر کی نگاہ سے دیکھیے. ماں باپ کو یاد کریں دنیا آخرت میں. یہ ہے مقام والدین. جو دنیا کی مسائل بھی آسان ہوتے ہیں قیامت بھی آسان ہو جاتی ہے. ماں باپ سے جدا ہونے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کی نعمت کتنی عظیم نعمت تھی. اگر کوئی بچپنے میں یتیم ہو جائیں جو ماں باپ سے جدا ہو جائیں تو ان کی حالت کیا ہو. آل محمد جن کے مظالم ذکر کر کے انسان کا دل روتا ضرور ہے. اگر دل میں محبت بھی نہ ہونا واقعہ سن کر جس کا دل اگر پھٹ نہ جائے وہ انسان ہی نہیں. اس کے واقعات آج آپ سننے کے لیے آئے توسل یہی ہے. پروردگار میں بار بار دعا کرتا ہوں جن کے ماں باپ سلامت ہیں پروردگار تا دیر سلامت رکھے. بات مرحوم مغفرت. دو شہزادے خدا نصیب کرے کربلا کے قریب چھوٹا سا ایک شہر ہے مسیب نامی چھوٹا سا ایک شہر ہے عراق کے اندر کربلا اور کوفہ کے قریب. آپ سب زیارت میں انشاءاللہ جائیں گے پتہ چلے. واللہ دریا کے کنارے دو چھوٹے گنبد نظر آتے ہیں. آج بھی یتیمی اور کمسنی کی تصویر ہے اور دیوار پر بھی بہت ہی خوبصورت نقاشی کسی مصور نے بنا کے رکھا تھا. جب ہم گئے وہ کون تھے؟ یہ دو شہزادے کون تھے؟ یہ دو یتیمی کون تھے؟ محمد اور ابراہیم کے ذریعے بہت سارے دیکھ چکے ہوں گے. ان کی تاریخ کے حوالے سے مختلف ہے. والد صاحب باپ کے ساتھ گئے پھر یا بعد میں اسیر کر کے لے گئے. ابن زیاد کی زندان میں دونوں موجود تھے. یہ دونوں شہزادے کئی عرصہ رہے کئی عرصہ. ایک دن بڑے نے چھوٹے سے کہا بھائی اسی طرح اس زندان میں ہمیں بند کر کے رکھیں یہی ہم مر جائیں گے کسی کو کیا پتہ چلے گا. ہماری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اس سے بہتر ہے یہ جو ہمارے زندان کا دربان ہے اس سے اپنا تعارف کیوں نہ کریں. مشکور اس کا نام تھا جو زندان کے پہرہ دار تھا. معمولی سے دن میں ایک بار کھانا دیتا تھا. ایک دفعہ پانی ایک دفعہ معمولی سا کھانا دیتا تھا. بس اسی میں تو ہم کا گزر بسر. ہمیشہ زندان میں ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. انسان حال نہیں ہے لیکن اتنی کمسن ہو تب بھی ابھی حد بلوغ کو بھی نہیں ہے. عبادت میں گزارتے تھے مسلسل عبادت میں نہ دن کی روشنی کا پتہ ہے نہ رات کی تاریکی کا. ایک دن دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا مشکور سے اپنا تعلق کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے ہم صبح کرتے ہیں. مشکور بابا جب آ گیا تو دونوں گئے. مشکور بابا آپ پیغمبر اکرم کو جانتے ہیں. آپ اسے اندازہ کر لیں کس حد تک یہ شہزادے کمسن ہیں چھوٹے بچے. آپ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. مشکور نے کہا کیوں نہیں وہ میرے نبی ہیں میرے آخری پیغمبر ہیں. میرے پیغمبر ہیں میں اس کے دین کا ماننے والا ہوں. اچھا جی آپ مولا علی کو بھی جانتے ہیں؟ مشکور نے کہا کیوں نہیں وہ میرا مولا ہے میرا پہلا امام ہے. اچھا آپ بی بی فاطمہ کو بھی جانتے ہیں؟ کیوں نہیں میرے پیغمبر کی لگتے جگہ حضرت صاحب. اسی طرح تعلق کرتے ہیں آپ مولا حسین کو جانتے ہیں؟ جی ہم کیوں نہیں میرا مولا ہے کربلا کے شہید ہو گئے. آپ جانتے ہیں تو آپ مسلم نے عقیل کو بھی جانتے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے؟ ارے مشکور بابا ہم مسلم نے عقیل کے یتیم ہیں. مشکور نے سامنے والی نیچی اٹھا لی اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا. اچھا آپ مسلم کے یتیم مجھے معاف کرنا شہزادے میں آپ دونوں کو
نہیں جانتا تھا، بس دنیا کی مزدوری کی خاطر میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اور آپ کے اسی پہل آپ دونوں نکل جائیں، مشکور کو جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے، بس میری فکر نہ کرے، لیکن میں آپ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا، آپ دونوں نکل جائیں۔ اب کہاں جائیں؟ اجنبی شہر میں اور غربت کی حالت میں کہاں جائیں؟ انجان راستوں میں کہاں جائیں؟ رات بھر پھرتے رہے، رات بھر پھرتے رہے۔ صبح کے قریب کسی کو کوئی باغیچہ تھا، دونوں اس میں گئے، اس میں جا کر بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملی، وہاں ایک درخت تھا، دونوں جا کر درخت کے اوپر جا کر چھپ گئے، درخت کے اوپر جا کے چھپ گئے۔ صبح ہو گئی، گھر کی مالکہ کی کوئی کنیز غلام یا مالکہ آ گئی، دیکھا پانی لینے کے لیے، دیکھا تو نیچے حوض میں 2 تصویر نظر آ رہے چاند سے، اوپر جا کے دیکھا تو سہمے ہوئے 2 شہزادے درخت کے اوپر سہمے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کیوں اوپر بیٹھے؟ اس لیے ہم اس شہر کے اجنبی ہیں، جگہ کوئی نہیں تھی، تو ادھر چھپ گئے۔ کوفہ تیرا ظلم بھی بہت ہے شہر کوفہ، لیکن تیرے احسان بھی بیچ میں ہے۔ مسلم اور ان کے یتیموں پر کوفہ کی خواتین نے بہت احسان کیا ہے، قرآن نے باپ نے کیا، اس خاتون نے بیٹوں نے کیا۔ دونوں کو نیچے اتروا، نیچے آئے، میرے شہزادے نیچے آ جائے۔ آپ کون ہیں؟ تعارف کیا، پھر وہی ہم مسلم ہیں، آپ کے نیچے یتیم ہیں۔ اچھا میرا گھر حاضر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیاد کے دربار سے تم آپ ادھر آ جائے۔ کافی عرصے سے لمبے لمبے بال ہو گئے تھے، کپڑے بدل نہیں تھے، جسم پر کوئی پانی نہیں۔ اس خاتون نے نہلایا دلایا، کپڑے بدل دیے، بالوں کو صاف کیا، کنگھی کیا، مارو کی یہ یاد آ گئی۔ کھانا کھلایا، کافی عرصے بعد سکون ملا تھا۔ رات ہو گئی، کسی کمرے میں سلایا، اس کا شوہر حارث ملعون آیا۔ آپ کے دل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آدھی رات کو دونوں شہزادے سو گئے تھے، کسی کمرے میں آرام سے سو گئے تھے، دن بھر مارا مارا پھرتے رہے، پھر اب آرام سے سو گئے تھے۔ رات کو خواب نظر آیا، اسی وقت لمحے اس خاتون کا جو مرحوم شوہر تھا حارث بھی گھر میں موجود تھا، یا اس کا داماد تھا یا اس کا شوہر۔ دونوں شہزادے آرام سے سوئے ہوئے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا کہ بہت بڑا دربار ہے، پیغمبر اکرم منبر پہ تشریف فرما ہے، دائیں بائیں مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، اور بابا مسلم بن عقیل بھی وہاں پر ہے۔ مولا امیر المومنین نے مسلم سے کہا، دونوں شہزادے ایک ہی خواب دیکھے۔ مسلم کتنا سنگ دل ہو، مسلم تو ننھے ننھے شہزادے چھوڑ کر تو ہمارے پاس آئے۔ اس وقت مسلم نے کہا، مولا امیر المومنین بس بچے بھی ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ دونوں نے ایک خواب دیکھا، ایک کی آنکھ کھل گئی، دوسرے بھائی کو اٹھایا، بھائی اٹھو، بھائی اٹھو، کیا ہوا بھائی؟ میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ یہ خواب دیکھا۔ دوسرے نے کہا میں نے نہیں دیکھا، زندگی کی آخری رات ہوگی، بابا نے بلایا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باہوں میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ کیا کہہ کے رو رہے ہیں؟ بھائی ہماری شاید زندگی کی آخری رات ہوگی، کل کوئی شہید ہو جائے تو جنازے پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، ہمارے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے دونوں بھائی گلے لگا کر روئے، جی بھر کر روئے۔ اجرکم علی اللہ۔ Ono niskie muskat iskat pode malkun iskie kakop mana musti pode ja. Ya khatun pode swing nati kamil le khana chiko tara bi ke kan san ko no niko. Lekin ben na iskat chiko. Ngala muskat chiko lapino o chiko de malkun malsika masus. Nimoga ma ko yani bari khore ne pinchu ki ziyadi zindani na muslimi shahzada iska stol se ایک 1000 انعام میں جیسے درہم، یا اللہ علی جی کو لگے ہوتی چھو نسکت پکانا لاپینو اور چکھرے
یا کمریر اللہ خیرت تو من یا تعارف کو بیت یا سوین درمانہ میں مالکین اذا سوین درمانہ یا اگر نیل زمانت من النمیاز اس کو بھی زمانت من النمیاز جاؤں جامل نال نمیاز ایدان زمانت میں خدا رسول مری بورنا نیل چاہ تقریب میرے یہاں اچھا تقریب آیا مسلم نے آخری تو چھوڑ معلومی چیز رنگا دنیا کا عمل اچھا لے پڑھنے پہنا و سنگینہ میں ہی سے بلا یا بانگا ظلمی نے لمسر کو اشارہ بیانو بریاد کافی عرصہ زندانی خرین گوری وہ سوسرت پر لگون کیوں سے چک چک پر لگے سے کرتا میں اور مشی اور چلوئی اور لگے کیوں سے چیئے چھل رشرتا Yosporan mana yani tasarruf, Yosporan mana. Awalan ko nafsusa yanko kisi lapin shukden da yukre. Denenen iske lapor çiğse nasile tu denene bıraktı bana. Nehre Kur'an-ı Kerim'e Oğlan burasıkanı olan bu meyli masum iske khune nahane lambata me kahçe ve nebele şur. Şuleler ve nüfusa şur meyla potmamet. Ki masum ko nicam ve khatayin me kom iska şehid mesajı nüfusa şur. Kom almun izeret din isko katil gayet ko meri kısmeti yok pinam. Yani ko çift sabla behnare. Ga ata amrisi nasıl sunse bone is اولاد چی اسمال سے نسون آرے نا اتاؤں وزر دیا سارمو نظر اللہ بہنو خیال ہو گئے اور چاچائیں تو آگے تک سونا خیالی ہو گئے جب آنخونی لاپین و رگیو پورے تھومنا جس کا سکاسل واللہ حارس نئی دی بے بسی نئی یتیمی کا لہم بسو اللہ میں آتا کرتی تو صحیح کھانا اگر دنیا دی لالی چیونا رہے کھانا میں کھر بازاری سوستن کھانا پہنے تو کھانا پہنے شکتا میں غلام جو سے بازاری سوستن کھانا پہنے تو لوگ سنے آئی دائیں اس کا قاتل بھی سنت کا ہمیں چھاچر کھم سنت جب ہم اس کا سی قسم ہو جہاں میں زندہ ابن زیادی دیکھت کھانے کے انعام کو میں ابن زیادی مانا بچی بستے دست دو گر لم رسول کو سے کشنا میں دنگ اس کا قتل بھی جہاں جارے معصوم جہاں مچھت مالا مدرس مدرس بنا اخیر لیل جوان کرتوس نوجوان کو جہاں درخواست گیت کے سنی اتجا قبول مواد امائن اس کا لکھا کرکات کی اس نے مہلت کی نیا وزیب سے تھا رکعت کی زندگی آخری رکعت کی سٹاپ تک یہی مہلت چینی یہ دن اس کا پیام لسو اس کا نہر قرآن کا زندگی آخری وضو بس قبلیر اللہ سے اس کا پیام چینس سلام تسنے تیتا کہ اللہ پر رحمہ کرو للہ میں نے قسم دیونو اللہم محکم پروردگار یا فیصلہ میرے یا سمت خدا وندہ یا ملتا بی ظالم بے لغنا میں بلطبت میں فیصلہ یا ملتا یا رحم الرحمن ایدہ کہ اللہ کلے نے خدای بارگاہ نو خدا نے فیصلہ بہتر و آمس دیوانا نے ملعونی سی شبتین رگیو کھرے سارما بیراللہ گوانا چونچے وزر اللہ ملعون یہ کاچو ملعون کھانے ماتا تیز بسمانا یہ کاچو نگلے تو من قتل بسو دے معصوم کو سدوزر بنا دے ملعون شہدے کا لوگ سے سنتے بھی رونا رگیو کرو منہ سالمہ وزر اللہ حارس یہ بھونو بندوں نے کھانگو ماتو لقاتل گوش چاہ محمد
Mama dinina makika biumi wa kalasizi mala kasal yuseta. Muhammad Ibrahim la tayar Naya amara balla tayar lakshare. Ini la kumani bono ini la sharid bono la Malune la yulane. Sambo shahid bias. Dabla sunjo shahid bias. Sare mubarak kun judales. Jisme mubarak kun nehre purani famana. Kacho wo sapone intizar karo. Dabla yajina zo kormane kiskas ke amal